عشق کی پہچان سنو، رضا عشق کی پہچان سنو۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عمران مصباحی، رضا گلوبل اسٹڈی موومنٹ کے پلیٹ فارم سے آج ہم بات کریں گے مفتی پٹیل عبد الرحمن مصباحی صاحب سے امام احمد رضا کے نظریہ تعلیم سے متعلق۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے ہم کو ایک مضبوط تعلیمی نظریہ فراہم کیا ہے، اور انہی تعلیمی خطوط پر مسلمانوں نے چلتے ہوئے دنیا کی سیادت و قیادت کی ہے۔ اور جب ہم علم کے میدان میں پچھڑے تو ہمارا وہیں سے زوال شروع ہو گیا۔ حضرات محترم، اسی لیے ہم کو جاننا چاہیے کہ وہ کیا تعلیمی نظریہ تھا جس کو ہم اپنا کر دنیا میں کامیاب و کامران رہے، اور کس کی وجہ سے ہم دنیا میں آج خائب و خاسر ہو رہے ہیں۔ آئیے اس تعلیمی نظریے کے متعلق بنیادی فرق کیا ہے، اور جو آج دنیا میں ماڈرن ایجوکیشن سسٹم رائج ہے، اس میں فرق کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے اور امام احمد رضا کے تعلیمی نظریات کو جاننے کے لیے ہم مفتی صاحب سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو مفتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ذرا یہ بتائیں کہ ہندوستان میں تقریباً 12ویں صدی ہجری تک مسلمانوں کا نظریہ تعلیم اور مسلمانوں کا جو ایجوکیشن سسٹم تھا یہ چلتا رہا۔ اس کے بعد میں جب انگریزوں نے یہاں قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے کے بعد اس نے مسلمانوں کو غلام بنانے کے لیے، مسلمان اپنے یہاں کام کرنے کے لیے افراد اکٹھا کرنے کے لیے اس نے اپنے نظریات کو تھوپا۔ تو ذرا آپ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم جو وہ لوگ انگریز لے کے آئے، تو اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں، اور اس نے کیا کیا مطلب مسلمانوں کے اندر تباہیاں مچائیں، مسلمانوں کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا، اس کے اوپر ذرا تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ تعلیم کے سلسلے میں ہم نے روز اول سے آغاز کیا، یعنی جب ہمیں یہ کہا گیا پڑھو اللہ کے نام سے، وہاں سے ہماری شروعات ہوئی، اور ہم نے اس تعلیم کو ترقی دی، آگے لے کر چلے دینی پس منظر میں، اور عرب کے ریگستان سے لے کر افریقہ کے صحراؤں تک، اور وہاں سے لے کر یورپ کے برفستانوں تک پوری دنیا میں علم کی خیرات، علم کا نور ہم نے بانٹا۔ جب تک ہمارا اقتدار رہا سیاسی، اس وقت تک دنیا کی علمی امامت بھی ہمارے ہی ہاتھوں میں رہی، ٹھیک ہے۔ اور جب اقتدار زوال پذیر ہوا ہے، یعنی ہماری آخری سلطنت خلافت عثمانیہ، اس کا خاتمہ ہوا ہے، اس کے بعد تعلیمی اقدار بھی ہماری زوال پذیر ہو گئیں، اور پھر ایک سارا معاملہ دنیا میں نیا سامنے آیا۔ ایک انقلابی دور، بہت سارے انقلابات کے بعد دنیا میں نئے سسٹمز آئے، سیاست کے اعتبار سے بھی، تعلیم کے اعتبار سے بھی، عدالت کے اعتبار سے بھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں اسے ماڈرن سوشیو اکنامک جوڈیشل ایجوکیشن سسٹم، یعنی ایک جدید دنیا میں جی، سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، اور عدل و انصاف یعنی عدالتی سطح پر ایک نیا سسٹم متعارف کرایا گیا۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ آپ بطور مسلمان زندگی گزارتے تھے، آپ کا معاشرہ کیسا ہوگا اسلام طے کرتا تھا، آپ کی معیشت کیا ہوگی اسلام طے کرتا تھا، آپ کی تعلیمی بنیادیں کیا ہوگی اسلام طے کرتا تھا، اور آپ کے سیاسی اقدار، آپ کی سیاسی اقدار اور آپ کے سیاسی لیڈرز کے لیے حدود اور اخلاقیات کیا ہوں گی اسلام طے کرتا تھا۔ اور رہا معاملہ عدل و انصاف کا، تو سارا ہمارا جو دین کا قانون کا سسٹم ہے، یعنی اس کو بعد میں فقہ کے ساتھ ڈیفائن کیا گیا ہے، وہ پورا ایک سسٹم ہمارے لیے رہنمائی تھا، ٹھیک ہے۔
اب یہ جو 1200 سالہ اقتدار کے خاتمے کے بعد نئی دنیا کا چیلنج سامنے آیا ہے، یہاں پر بار بار ایک بات کہی جاتی ہے کہ ہم چونکہ جدید تعلیم سے آراستہ نہیں ہیں اور جدید تعلیم کے ادارے ہمارے یہاں نہیں ہیں، اور مطلب جس اعتبار سے وہ اخلاقیات سے بری تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا اخلاقیات سے پرے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس طرح کے ہمارے یہاں سسٹمز نہیں ہیں، اس لیے ہم زوال پذیر ہیں اور ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں یا پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، یہ سارا معاملہ بتایا جاتا ہے۔ دیکھیں یہاں بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ترقی اور عروج کے سلسلے میں جب بھی آپ سوچیں گے بطور مسلمان سوچیں جی گے، یعنی آپ بطور مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ کے اعمال و اقوال سے اسلام کو نفع پہنچ رہا ہے، تو یہ عروج ہے، یہ ترقی۔ جی ورنہ محض نام و نمود، محض دنیا کی دنیاوی عہدیداری، محض دنیاوی کلچر کے اندر گم ہونے کے لیے بہت سی چیزیں اپنا لینا، یہ کہہ کر کہ یہ نئے زمانے کی ایجاد ہے، یہ نئی تہذیب ہے، یہ نیا سسٹم ہے، اور پھر یوں سمجھنا کہ ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں، یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ کفر ایک جی پوری الگ چیز ہے، یعنی کفر کی یہاں کوئی بندشیں نہیں ہیں کہ آپ کو ان حدود کے اندر رہ کے بات کرنی ہے۔ کفر کی ہر ترقی جو دنیا میں ہوگی اسلام سے ہٹ کر، وہ کفر ہی کی ترقی ہے۔ لیکن مسلمان کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ مسلمان جب بھی ترقی کرے گا اگر اپنے دین کو لے کر ترقی کرتا ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ترقی کرتا ہے، تو وہ ترقی ہے، ورنہ اسلام کو چھوڑ کر جو بھی ترقی کی جائے گی وہ بظاہر تو ہو سکتی ہے لیکن حقیقتاً وہ تنزل ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، جی بنیادی بات یہ ہے۔ اب رہی تعلیمی نظام کی بات، کہ ہم جی ایک سسٹم لے کے آئے تھے پہلے دن سے ہمیں، یعنی وہ جو کہا گیا کہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا، کتاب سے ہماری دعوت کا جی آغاز ہوا اور پھر ہم اس کو لے کر آگے بڑھے اور پوری دنیا میں نور پھیلایا ہم نے۔ جی اچھا، جہاں بر جی صغیر کی بات ہے تو خلافت عثمانیہ تو ادھر 1924 کا معاملہ ہے، لیکن بر صغیر میں جی انگریز اقتدار جی جو ہے وہ ٹیپو جی سلطان کی شہادت کے بعد یوں سمجھیے کہ نافذ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، جی رہی صحیح جو رمق باقی تھی وہ سارا 1857 میں معاملہ اختتام کو پہنچ گیا۔ اب یہ جو ہمارے سامنے ایک ایجوکیشن سسٹم ہے، یعنی اسکولز کا، انگلش میڈیمز، یہ میڈیمز، وہ میڈیمز، اور ایک پورا دنیا جی میں نظام چل رہا ہے کہ آپ نے جی نرسری میں بچہ لے جانا ہے، پھر پرائمری میں لے جانا ہے، پھر ہائی اسکول میں لے جانا ہے، پھر اس کو انٹر کروانا ہے، پھر بی اے ایم اے اور پی ایچ ڈی تک سارا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، جی یہ جو پورا سسٹم چل رہا ہے یہ کہاں سے آیا ہے، کب سے آیا ہے؟ تو اگر جی آپ اس کی تاریخ دیکھیں، ہسٹری پڑھیں، تو یہ سسٹم تقریباً 200 سال پرانا ہے، یعنی کہ جی 1835 میں لارڈ میکالے نے، کچھ لوگوں نے جی میکیاولی بھی کہا، کچھ نے میکالے بھی کہا ہے، کچھ نے میکولے بھی کہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تلفظ کا فرق ہے، جی جیسے نتیجے کے ناموں میں 8 تلفظ بیان کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جرمن خود جی نہیں جانتے کہ اس کا صحیح نام کیا ہے، تو ایسے ہوتا ہے۔ جی عام طور سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جنہیں میکولے کا صحیح نام لینا نہیں آتا ہے وہ بھی میکولے پر تنقید کرتے ہیں۔ جی ایسا نہیں ہے، بہت سارے تلفظ ہوتے ہیں اس میں۔ تو لارڈ میکالے 1859 میں غالباً یہ بندہ مرا ہے، اس نے جی 1835 میں جی ایجوکیشن سسٹم کے نام پہ ایک پورا ڈیزائن شدہ نظام پیش کیا اور اسے منظوری دلوائی۔ جی اس سے پہلے کا معاملہ کیا؟ اس سے پہلے یہاں کی سرکاری زبان فارسی ہے۔ جی ٹھیک ہے، یعنی اس زوال کے دور میں بھی جو پنجاب کا دورہ کیا تھا اس انگریز افسر نے، اور اس کے بعد اس نے اپنی کتاب میں مینشن کیا، اپنی رپورٹ میں، کہ یہاں پر ہندوستان کے تعلیمی نظام میں جو چھوٹے چھوٹے مدرسے اور مکاتب چلتے ہیں اور ہر گلی محلے میں، ہر چھوٹے شہر میں، ہر چھوٹے گاؤں میں کوئی مدرس بیٹھ کے پڑھا رہا ہے، تو یہاں کا لٹریسی ریٹ جی کیا ہے
تعلیمی تناسب کیا ہے، تعلیم یافتہ افراد کی کیفیت کیا ہے، وہ کہتا ہے 97% یہاں کی عوام پڑھی لکھی ہے، اور جو تعلیم ہمارے بچے آکسفورڈ میں ہزاروں روپے خرچ کر کے لیتے ہیں، وہ تعلیم یہاں 20-25 روپے میں ان کے مدرسوں میں چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھائی جاتی ہے، اور جتنا تحقیقی ذہن ہمارا بچہ وہاں سے لے کے نکلتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ تحقیقی ذہن یہ چھوٹے کمروں سے اور ٹوٹی پھوٹی خانقاہوں سے اور مسجدوں سے لے کے نکلتے ہیں۔ یعنی انگریز جب یہاں آیا ہے تو لٹریسی ریٹ 97% کے ابو ہے، اوپر ہے، اور جب یہاں سے چھوڑ کے گیا ہے تو لٹریسی ریٹ 11-12% پر آ کے رکا۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے احباب سے ہمارا مطلب سوال یہ ہے چھوٹا سا، جو مطلب بڑا زور دیتے ہیں 1835 میں یہ سسٹم بنا، تب سے لے کے انگریز گیا 1947، 100 سال سے زیادہ عرصے کے بعد بھی اگر لٹریسی ریٹ آپ کا 80 گنا کم ہو جا رہا ہے تو جدید تعلیم نے آپ کو کیا دیا؟ پہلے اس کو سمجھیں، یہ آیا کہاں سے ہے، کیسے بنا ہے، کیسے چلا ہے، کیسے آگے بڑھایا گیا ہے، اور اس کے اثرات کیا سامنے آ رہے ہیں۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ جس پر بہت آسانی سے بات نہیں ہو سکتی، ذہنوں کو بہت آسانی سے اس کی طرف مائل نہیں کیا جا سکتا۔ جو ماہرین اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے تنقیدی باتیں رکھ رہے ہیں یا اپنا مطالعہ یا اپنا حاصل تحقیق پیش کر رہے ہیں، وہ اکیڈمک زبان میں بہت ساری چیزیں اور بہت ساری باتیں بیان کرتے ہیں، مگر عوامی سطح پر پہلے تو انہیں سمجھنا مشکل ہے، اور سمجھ آ جائے تو ان پہ یقین کرنا مشکل ہے، اور یقین بھی ہو جائے تو ایسی مایوسی کی فضا بنی ہوئی ہے کہ اس کے مقابلے میں سوچنا، یعنی ماڈرن ایجوکیشن سسٹم سے ہٹ کر کوئی اور تعلیمی نظریے کے بارے میں سوچنا بھی فی الحال ناممکن تو نہیں لیکن بہت زیادہ مشکل نظر آتا ہے۔ یہ تعلیمی نظریہ جو 1835 میں بنا، اور لارڈ میکالے نے جب اس کو اپلائی کیا، جو فارسی زبان بنیادی طور پہ سرکاری تھی، اب معاملہ کیا تھا؟ جتنے آپ کے علماء عربی جانتے ہیں، جتنے آپ کے علماء فارسی جانتے ہیں، جتنوں نے اس دور میں اردو کی شروعات کی، علامہ فضل خیر آبادی سے لے کے غالب تک سارے لوگ، ٹھیک ہے، یہ سارے پڑھے لکھے افراد مانے جاتے تھے، اور جب 1835 میں ماڈرن ایجوکیشن سسٹم لارڈ میکالے نے نافذ کیا تو یک قلم آپ کے لاکھوں کروڑوں پڑھے لکھے افراد جاہل قرار دے دیے۔ آپ دنیا کے اعلیٰ ترین خیالات رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے پاس رکھیں۔ آپ دنیا کے اعلیٰ ترین زبانیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے پاس رکھیں۔ آپ معاشرت، معیشت، عدلیہ، سیاست، یہ سارے معاملات میں بہت سے تجربات رکھتے ہیں، اپنے پاس رکھیں۔ اگر آپ ہمارے سسٹم میں انگریزی زبان کے ساتھ نہیں پڑھے ہیں تو آپ جاہل ہیں، اور آپ کے پاس ہماری وہ ڈگری نہیں ہے جو ہم دیتے ہیں تو آپ جاہل۔ نتیجہ کیا نکلا؟ لاکھوں کروڑوں لوگ جو تعلیم یافتہ تھے انہیں یک قلم جاہل قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد کے مراحل دیکھیں، لارڈ میکالے اپنے مقاصد میں کیا پیش کر رہا ہے۔ اب اس کی وہ تقریر پڑھیں جا کے، ہر جگہ آپ کو نیٹ پہ اویلیبل ہے، مل جائے گی، یا اس کا وہ پورا مقالہ دیکھ لیں جو اس نے ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے لکھا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ بنیادی اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ میں پورے ہندوستان میں گھوما ہوں اور میں نے یہاں پر کسی کو بھوکا یا کسی کو جاہل نہیں پایا ہے، اور اس مضبوطی کے پیچھے یہاں کے لوگوں کا نظریاتی اور تہذیبی پس منظر اس کے پیچھے اس مضبوطی کا راز ہے۔ ان کے نظریات مضبوط ہیں، ان کا تہذیب کا جو معاملہ ہے، تمدن، ان کا کلچر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ اس وجہ سے انہیں اس وقت تک نہیں مغلوب کیا جا سکتا جب تک انہیں یہ باور نہ کرا لیا جائے کہ جو کچھ یورپ سے آتا ہے وہی ترقی ہے، اور جو آپ کے پاس ہے وہ تنزلی ہے۔ اگر ایک مرتبہ یہ وہ مان گئے تو ان کی ریڑھ کی ہڈی تہذیب اور ان کے نظریات ہم کچلنے میں کامیاب ہو جائیں۔ وہ اقتباس آپ کی اسکرین پہ بھی آئے گا، ذرا دیکھیں اس کو، ایک نہیں 10 مرتبہ پڑھیں، غور کریں وہ کیا کہہ رہا، کہ وہ نظریاتی
مضبوطی اور وہ تہذیب و تمدن کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کو ہم اس وقت تک نہیں توڑ سکتے جب تک ان کے دماغوں میں یہ نہ ڈالیں. تم زوال پذیر ہو جب تک تم اپنے یہاں کی چیزوں کو اپناتے ہو, اور جب تک تم یورپ کی چیزوں کو نہیں اپناؤ گے تمہارے اندر تنزلی رہے گی, ترقی نہیں آئے گی. اور اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسا نظام تعلیم ہم وضع کریں جو ان کو شکل و صورت میں تو ہندوستانی رکھے مگر ان کے خیالات اور ان کی ذہنیت ہماری طرح کی بن جائے. اور دوسرے اقتباس میں وہ خود لکھتا ہے, یعنی اس نے اپنی تقریر کے دوران یہ بات کہی کہ یہ رنگ کے اعتبار سے تو کالے ہوں گے لیکن مزاج اور پسند اور فکر کے اعتبار سے گورے ہوں گے. یہ ہمارے اور اس قوم کے درمیان ترجمان کا رول ادا کرو گے. 35 میں یہ سسٹم آیا. جی آپ 1857 کی جو اقتدار اسلامی کو بچانے کی آخری کوشش ہے اس پر بھی اگر غور کریں تو 1799 میں جو انگریز قابض ہو گیا تھا 50 سال کیسے وہ ٹک گیا؟ اس لیے کہ اس نے کبھی مداخلت نہیں کی تھی ان سسٹمز میں, اور 35 میں اس نے مداخلت کر کے تعلیمی ڈھانچے کو بدلنے کی کوشش کی. اب ہمارے علماء ان کے خلاف سے باہر نکلے. 24 سے جو سلسلہ مداخلت کا چل رہا تھا 35 میں وہ عروج پہ پہنچ گیا جب تعلیمی معاملات میں مداخلت کر دی گئی. تو 1857 کی اس آخری کوشش میں بہت سارا رول اس تعلیمی نظریے کا دیا. ٹھیک ہے, 1835 میں آئے, 1935 اور آج 2021, ذرا غور کریں. 200 سال پہلے کی کہ کھانوں یعنی وہ جو فوڈ سسٹم تھا, کھانے کا نظام تھا, اس کی کوئی آئٹم اگر آج پیش کی جائے تو لوگ کہتے ہیں بڑی پرانی بات ہے. 200 سال پہلے جس حساب سے کپڑے پہنے جاتے تھے وہ پہنے جائے تو لوگ کہتے ہیں آپ بہت زوال پذیر ہیں, آپ بڑے قدامت پرست ہیں. اور 200 سال پہلے کا تعلیمی نظام ماننے میں دنیا ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچ رہی. یہ ماڈل 200 سال پہلے کا ہے, ہم اس پر آج بھی آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں. اور اب دیکھیں اس کے نتائج کیا ہیں آج. یعنی جس دن تعلیمی نظام پیش کیا گیا اور اس ڈگری کے ساتھ نوکری کو جوڑ دیا گیا, اور نوکری سے جڑنے کے بعد پھر اس میں پینشن کے سارے معاملات داخل کیے گئے, اور اس پورے ڈھانچے کو ایک خاص قسم کے سسٹم کے لیے رکھا گیا. وہ جو اکبر نے کہا نا, بی اے کیا, کیا کہیں کہ احباب کیا کیا کارے نمایاں کر گئے, بی اے کیا, نوکر ہوئے, پینشن ملی اور مر گئے. بنیادی طور پر یہ ڈھانچہ کیپٹلزم کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بنا تھا کہ یہ جو مطلب ہم نے کمپنیاں بنا رکھی ہیں, یہ جو ہم مشینی انقلاب کے دور میں داخل ہو چکے ہیں, اور اب ہم ان مشینوں کو چلانے کے لیے کچھ مشین جیسے آدمیوں کی ضرورت ہوگی, تو ان کے لیے ایک مشینی قسم کا تعلیمی نظام فراہم کیا جائے. بنیادی طور پر یہ اس مقصد سے بنا تھا. اور یہ صرف ایسا نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں, آپ مغربی مفکرین میں مانے جانے والے تعلیم کے حوالے سے ایجوکیشن سسٹم کے ماہرین سے کی باتیں سن لیں. ایک بہت بڑا نام ہے کین رابنسن, برطانیہ کا بندہ ہے, بعد میں امریکہ منتقل ہو گیا ہے, 2020 میں ابھی یہ مرا ہے. تعلیمی نظریات کے اعتبار سے اس کو مطلب اس کو گرو مانا گیا ہے, وشو گرو کے جو رینکنگ ہوتی ہے اس میں اس کو مانا گیا ہے کین رابنسن کو. کین رابنسن کی سپیچز آپ ٹیڈ ایکس پہ جا کے سن لیں, ٹیڈ جو پروگرامز کرواتے ہیں وہ لوگ دنیا کے ماہرین کو بلا کر ان کے مشورے لیتے ہیں اور ان کے آئیڈیاز کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. ٹیڈ کی سپیچ میں وہ کہہ رہا, ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہا ہے. Our education system is predicated on the idea of academic ability. And there's a reason. The whole system was invented around the world. There were no public systems of education really before the 19th century. They all came into being to meet the needs of industrialism. دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سسٹم اسکول سسٹم 1835 میں 200 سال پہلے انڈسٹریل ماحول میں بنا تھا,
مشینی دور کے لیے بنا تھا اس کو ہم آج 21ویں صدی میں بھی فالو کر رہے ہیں، اور یہ کہیں نہ کہیں ہمیں بہت سارے نقصانات پہنچا رہا. جی ٹھیک ہے، آپ اس پہ نظریات پڑھ لیجئے. اگر ہم یوں لگتا ہو کہ جی بطور مسلمان ہی ہم مخالفت کر رہے ہیں، دنیا میں جس کے پاس بھی عقل کی نعمت ہے نا، وہ اس نظام سے مطمئن نہیں ہے. اس نظام سے مطمئن صرف وہ ہیں جو اس نظام کا حصہ بن کر مشین کی طرح اس نظام کے کام آ رہے ہیں. جی میں آپ کو ایک بہت بڑا نام ہے امریکن مفکرین میں، نوم چومسکی. نوم جی چومسکی اپنی کتاب انڈرسٹینڈنگ پاور میں کیا کہتے ہیں؟ نوم چومسکی کہتے ہیں کہ یہ جو تعلیمی نظام ہے یہ ایک بہت ہی پیچیدہ عمل تقدیر ہے، فلٹر سسٹم ہے، جس میں جی بعض مسئلوں اور قضیوں سے آپ کو دور رکھا جاتا ہے. جی تمام تعلیمی اور پیشہ ورانہ نظام ایک نمایاں چھلنی ہے جو آغاز ہی میں ایسے افراد کو نکال کر باہر کر دیتی ہیں جن کی سوچ آزاد طریقے پر فکر کرنے کی ہے، یا جن کی فکر آزاد طریقے پر سوچتی ہے، جو اپنی رائے رکھتے ہیں اور جنہیں ہر چیز کو قبول کرنے میں اس کے نفع اور نقصان کو دیکھنا ہوتا ہے. ایسے لوگ جی نام نہاد اداروں کے لیے ناموزوں ہوتے ہیں، لہذا انہیں فلٹر سسٹم کے ساتھ لا کے باہر کر دیا. جی دیکھ لیں آپ پوری دنیا کا نظام تعلیم. آپ کا بچہ جاتا ہے نصاب میں جو لکھا ہے، بھائی جونی جونی یس پاپا، ماں باپ سمجھ رہے ہوتے ہیں بڑی ہمارے بچے کو انگلش آتی ہے. خدا کے بندو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنے بچے کو، مثلاً آپ کے بچے کا نام ہے فاطمہ، آپ کہتے ہیں فاطمہ بیٹا ادھر آ، وہ کہتی ہے ہاں ابو آئی. آپ کے بچے کا نام حسن ہے، آپ کہتے ہیں بیٹا حسن ادھر آ، وہ کہتا ہے ہاں ابو آیا. یہی تو پڑھایا جا رہا ہے، جونی جونی یس پاپا. اس میں کیا نئی بات پڑھائی جا رہی ہے؟ جو آپ کا بچہ دن میں 50 مرتبہ سن رہا ہے اسی کو وہ کنورٹ کر کے دوسری زبان میں بول رہا. آپ خوش ہیں؟ وہاں سے شروعات ہوتی ہے، پھر وہ ایک لیول میں لایا جاتا ہے، پھر اس کے کہا جاتا ہے جو کتاب میں لکھا ہے وہ آپ لکھ کے آئیں گے تو ہی نمبرز ملیں گے، تو ہی آپ پاس ہوں گے، تو ہی آپ آگے بڑھ پائیں گے، تو ہی آپ کو ڈگری ملے گی. یعنی ذہن بنایا جا رہا ہے کہ اگر آپ غلامی کے لیے تیار ہیں تو ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. جی نتیجہ کیا ہے؟ دیکھ لیجیے، دنیا کی آبادی میں چند، یعنی کہ چند فیصد دماغوں کو چھوڑ کر یہ پورا سسٹم باقاعدہ طور پہ غلامی کی تعلیم دے گا، اور ذہنی طور پر یہ سسٹم منوا چکا ہے اس نسل کو کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک ہم اس سسٹم کا حصہ نہ بنے. جی یہ ہے نظام تعلیم. اور یہ تو آج کی بات ہے نا، یہ تو آج کہا جا رہا ہے نا کہ بھائی نوم چومسکی یوں کہہ رہے ہیں، یا کین رابنسن یوں کہہ رہے ہیں، یا فلاں صاحب یا فلاں صاحب یا فلاں صاحب یوں کہہ رہے ہیں. اس پر تنقید کا جی اتنا مواد موجود ہے، آپ جا کے دیکھیں، کبھی دنیا میں پڑھیں کہ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم پر تنقید کتنی ہوئی، جی خصوصی طور پر 21ویں صدی میں پچھلے 20 سال. مگر میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ جب یہ ماڈل آیا ہے 1835 میں، اور امام محمد رضا پیدا ہوئے ہیں 1856 میں، اور آپ اپنے جی آخری دور یعنی 1920 کے آس پاس میں جی اس تعلیم پر تنقید کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں؟ جی اور یہ آپ کو وہاں اقبال کے یہاں بھی نظر آئے گی. جو اقبال نے کہا تھا نا، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلائے گا الہام بھی. جی ٹھیک ہے، دیکھیں ذرا امام محمد رضا کیا کہتے ہیں، میں آپ کو سناتا ہوں. امام محمد رضا کہتے ہیں جدید نظام تعلیم جس میں آپ پڑھتے ہیں، تعلیم کا حال ناگفتہ بھی ہے. انٹرنس پاس کو رزاق مطلق سمجھا ہے، وہاں نوکری میں عمر کی شرط، پاس کی شرط، پھر پڑھائی وہ مفید کہ عمر بھر کام نہ آئے، نہ اس نوکری میں اس کی حاجت پڑے. ابتدائی عمر کے تعلیم کا زمانہ ہے یوں ہی گواہی، اب پاس ہونے میں جھگڑا ہے، 3 بار فیل ہوتے ہیں اور پھر لپٹے چلے جاتے ہیں. اور قسمت کی خوبی دیکھیے کہ فیل اکثر مسلمان ہی کیے جاتے ہیں. پھر تقدیر سے پاس ہو بھی گئے تو نوکری کا پتہ نہیں، اور نوکری ملی بھی تو سری ذلت کی.
اور رفتہ رفتہ دنیاوی عزت بھی پالی تو اند شرع 1000 ذلت کہیے. پھر علم دین سیکھنے اور دین حاصل کرنے اور نیک و بد میں تمیز کرنے کا وقت کون سا آئے گا؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دین کو مضحکہ سمجھتے ہیں، اپنے باپ دادا کو جنگلی، وحشی، بے تمیز، گنوار، نالائق، بےہودہ، احمق، بے خیرت جانتے ہیں. بغرض غلط اگر ترقی ہوئی بھی تو نہ ہونے سے کروڑ درجے بدتر ہوئی. کیا تم علم دین سے غفلت ترک کرو گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. تیسری صدی میں لوگوں کو آگ جا کے سمجھ آ رہی ہے. ہمارا ایک مفکر اس صدی میں بیٹھ کے بول رہا، کم از کم 100 سال پہلے. وہ جو اسی کو اکمل نے کہا تھا نا کہ ہم ان کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بچے اپنے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. جی یہی سارا ماحول ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایک فضا چلی کہ جی آپ نے جدید تعلیم پڑھنی ہے تو ترقی کریں گے تو ترقی کریں گے تو ترقی کریں گے. ہمارا سوال یہ ہے کہ خدا کے بندوں، ترقی سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسلام کو چھوڑ کر ترقی یا اسلام کے ساتھ ترقی؟ اگر اسلام کو چھوڑ کر دنیا کی سب سے بڑی جگہ پہ ہمیں بٹھا دیا جائے تو یہ ترقی نہیں، یہ تنزلی ہی ہے. اور اسلام کے ساتھ سوکھی روٹی نصیب ہو، اسلام کے ساتھ اپنے گھر کی محدود معیشت نصیب ہو، وہ بھی کافی، وہ بھی خوش نصیبی ہے، وہ بھی عروج ہے، وہ بھی ترقی ہے. ٹھیک، بالکل. تو یہ جو پورا تعلیمی ماڈل اور تعلیمی سسٹم ہے یہ بنیادی طور پر اسلام سے دور لے جانے والا. ہاں اسے مسلمان کیا جا سکتا ہے، وہ ساری تدبیریں کیا ہوئے ایک الگ مسئلہ. ٹھیک ہے کہ ہم کیسے اس کو ڈیفینڈ کریں گے، کیسے اس کا مقابلہ کریں گے، وہ ایک پوری بحث الگ ہے. فی الحال اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو اس کے ماضی سے لے کر آج تک یہ سسٹم صرف اور صرف خاص قسم کے مشینی دور میں کام آنے والے بندے پیدا کرنا، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے. تو مفتی صاحب ایک سوال یہ بنتا ہے کہ آپ نے اس پروگرام کا ٹائٹل رکھا ہے امام احمد رضا اور ماڈرن ایجوکیشن سسٹم. تقابل تو یہ بنتا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم اور اسلام، لیکن آپ نے یہ ٹائٹل کیوں دیا؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اب یہ تو بدیہی سی بات ہے کہ جس دور میں جو بندہ جس فکر کا نمائندہ ہوتا ہے اسی کا نام لیا جاتا ہے. وہ جو اقبال نے کہا نا کہ لفظ یورپ لفظ اسلام سے اگر یورپ کو قد ہے تو خیر، دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر غیور. ٹھیک ہے، آپ اسلام نہ کہیں، فقر غیور کہہ لیں. جیسے آج کل مطلب غزنی محمود غزنوی کی سرزمین پر ایک فقر غیور اور ایک ابھر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نمائندے کا نام لیا جاتا ہے. جس دور میں اسلام کو خلق قرآن کے فتنے سے امام احمد ابن حنبل نے بچایا تو ہم نے کہا کہ خلق قرآن کے مقابلے میں احمد ابن حنبل کھڑے تھے. حالانکہ احمد ابن حنبل کیا کہہ رہے تھے؟ وہی کہہ رہے تھے جو اصل اسلام ہے، لیکن نام احمد ابن حنبل کا لیا جاتا ہے. اکبر کے مقابلے میں اسلام پیش کرنے والی شخصیت کا نام مجدد الفسانی کے طور پہ لیا جاتا ہے، شیخ احمد سرہندی فاروقی. یہی نہیں، یہی معاملہ ہے. امام احمد رضا کا نام ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ جب پوری دنیا جدید نظام تعلیم کے سجدے کر رہی تھی اس وقت نظام تعلیم کے سلسلے میں ہمیں جس نے مسلمان رکھا اور ہماری فکر کو تعلیم کے حوالے سے اسلام سے جوڑ کر رکھا وہ امام احمد رضا ہیں. لہذا جب ہم اسلامی نظریے تعلیم کی بات کرتے ہیں تو امام احمد رضا کے حوالے سے کرتے ہیں تاکہ اس نمائندے کا ذکر ہو جو اس تعلیم کو بدترین دور میں ڈیفینڈ کر رہا تھا. تو مفتی صاحب ایک سوال یہیں پہ یہ بھی ابھرتا ہے کہ امام احمد رضا کے معاصر تعلیمی نظریات میں علی گڑھ کی علمی تحریک اور ندوہ کی علمی تحریک بھی نظر آتی ہے. امام احمد رضا کی تعلیمی تحریک ان دونوں سے کیسے مختلف ہے؟ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ہاں یہ ایک بات بہت احباب اور بہت سے کریٹیسائز کرنے والے لوگ بھی سامنے رکھتے ہیں کہ جی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دور میں امام محمد رضا نے تعلیمی نظریہ پیش کیا ہے اس لیے آپ ان کا نام لے رہے ہیں، تو اسی دور میں علی گڑھ بھی ہے
جہاں سے سر سید نے ایک تعلیم کا راگ الاپا ہے اور پوری دنیا کو پورے عالم اسلام کو تعلیم کی طرف متوجہ کیا ہے، بالخصوص بر صغیر کے مسلمانوں کو۔ پھر ندوہ کی ایک تحریک بھی ہے، یعنی جی 1885 میں علی گڑھ ہے اور اس کے بعد 1900 کے آس پاس ندوہ کا سارا معاملہ سامنے ہے۔ تحریک علی گڑھ اور تحریک ندوہ دونوں بھی ہیں۔ پھر آپ امام احمد رضا ہی کا خاص طور پہ کیوں نام لے رہے ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ علی گڑھ نے تعلیم کا پیغام دیا، تحریک علی گڑھ نے، مگر جو بنیاد تھی نا، تہذیب اسلامی کی بنیاد، جی نظریہ اسلامی کی بنیاد، کہ آپ مسلمان ہیں اس لیے تعلیم حاصل کر، آپ اپنے اسلام کی عظمت کے لیے تعلیم حاصل کر، آپ بطور مسلمان ترقی کرنے کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ بنیادی نظریہ غائب ہو گیا اس سے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بڑے ہمارے علی گڑھ کے احباب بڑا ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ جی اس دور میں نمازیں بھی ہوتی تھی اور بڑی پابندی سے طلبہ دین پر عمل کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا ذرا حبیب الرحمان خان شروانی صاحب کے حقائق جو لکھے ہوئے وہ سارے پڑھ لیں آپ۔ ابتدائی دنوں میں کیا حال تھا، اور یہ کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں ہے کہ بھئی جی سازشی نظریہ ہے کہ علی گڑھ بن جائے گا تو یوں ہو جائے گا۔ بننے کے بعد 150 سال میں دنیا دیکھ چکی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا پروڈکشن سامنے آ رہا ہے، کتنے اسلام کی نمائندگی کرنے والے سامنے آئے ہیں، اور کتنے وہ لوگ جو دین میں تبدیلی کے خواہاں ہیں، دین کی ڈوری اپنے گلے سے اتار کر پھینکنے کی بات کرتے ہیں، وہ کتنے سامنے آئے۔ تحریک علی گڑھ اس نظام تعلیم کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے سامنے آئی صحیح کہ جی آپ بھی تعلیم حاصل کریں، لیکن اسلام کی روح کو فراموش کر کے۔ اور تحریک ندوہ کا جو معاملہ ہے تو کچھ غنیمت ہے اس کے مقابلے میں کہ وہاں سرے سے تہذیب بھی فراموش کر دی گئی، فکر بھی فراموش کر دی گئی، اور ہر چیز فراموش کر دی گئی۔ انگریزی تہذیب اپنانے اور انگریزی تعلیم حاصل کرنے کا نام ترقی رکھ دیا گیا علی گڑھ میں۔ ندوہ قدر غنیمت کہ بھئی کم از کم تہذیب و تمدن رکھا گیا، مگر ندوہ کی بنیادی غلطی یہ ہوئی کہ وہاں عقیدے پر کمپرومائز کر لیا گیا۔ جی آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں، آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں، آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں، آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ اگر سبھی ٹھیک کہتے ہیں تو آپ بطور مسلمان کس کی نمائندگی کریں؟ یہ سبھی ٹھیک تو تب ہوتا کہ جب مطلب ایک کو ماننے سے دوسرے کی نفی لازم نہ آتی۔ صحیح سرے سے ایک بندہ کہہ رہا ہو یہ صحیح ہے، دوسرا کہہ رہا ہو غلط ہے، آپ کہہ رہے ہیں دونوں صحیح ہیں۔ علی گڑھ نے نظریاتی سطح پر کمپرومائز کیا اور ندوہ نے عقیدے کی سطح پر کمپرومائز کیا۔ ان دونوں کے مقابلے میں ہم امام احمد رضا کے تعلیمی سسٹم کو اس لیے آخری حل سمجھتے ہیں اور اس لیے اسے ایک اسلام کا نمائندہ حل سمجھتے ہیں، کیونکہ نہ انہوں نے تہذیبی طور پر کمپرومائز کیا، نہ عقیدے کی بنیاد پر کمپرومائز کیا۔ آپ بطور مسلمان اپنا عقیدہ بھی درست رکھیں اور بطور مسلمان اپنے تہذیبی سارے معاملات کو بھی محفوظ رکھیں، اور اس کے بعد دنیا کا جو علم چاہیں مفید آپ حاصل کرتے چلے جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ بلکہ آپ اس میں دیکھیں تو جس حد تک امام احمد رضا سے ممکن تھا اس حد تک آپ نے تعلیمی معاملات میں مسلمانوں کی مدد کی۔ ندوہ میں اگر غیر عقائدی بنیاد پر محض تعلیمی معاملات میں اکٹھا ہونے کی بات ہوئی تو اپنے تعلیمی افکار سے فائدہ پہنچانے کے لیے امام احمد رضا پہنچے۔ علی گڑھ میں اگر مسلمانوں کو تعلیم دینے کی بات ہوئی تو امام احمد رضا کے خلفاء وہاں شامل رہے، مگر آباد کے معاملات سارے آپ کے سامنے۔ ٹھیک ہے، ایک اور سوال یہ بنتا ہے کہ امام احمد رضا محدث بریلوی جس نظام تعلیم کی نمائندگی کرتے ہیں اور جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے، اس میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دیکھیں اسلامی نظام تعلیم، یا یوں کہہ لیجئے کہ امام احمد رضا نے جو اسلامی نظام تعلیم کی نمائندے کی حیثیت سے پیش کیا ہے، اس میں کئی قسم کے بنیادی فرق ہیں۔ ایک تو دیکھیں پہلا لیکن میں 2 یا 4 ذکر کروں گا کیونکہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی اور اتنا وقت نہیں ہے، 2 یا 4 میں ذکر کر سکتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے لارڈ میکالے جس کا بانی ہے،
وہ بنایا گیا ہے کیپٹلزم کو سپورٹ کرنے کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے. تو اس کا جو پورا ڈیزائن ہے نا وہ کیپٹلزم کا معاملہ ہے. جی یعنی کسی بھی نظریے علم کے پیچھے ایک نظریہ حیات موجود ہوتا ہے. جی اس کو برٹن رسل نے بھی لکھا ہے اپنے تعلیمی نظریات میں. آپ اگر برٹن رسل کو پڑھیں تو رسل کہتا ہے کہ تعلیم حاصل کی جا رہی ہے، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ کس نظریے حیات کو سامنے رکھ کر حاصل کی جاتی ہے. پورے تعلیمی اسٹرکچر کا حاصل کیا نکلتا ہے کہ آپ ہمارے اس تعلیمی ڈھانچے میں آئیے، پڑھیے، نکلیے، اور بننا کیا ہے؟ آپ کو کیپٹلزم کو سپورٹ کرنا ہے، کیپٹلزم کو پروموٹ کرنا ہے. جی لہٰذا یہ جو تعلیم کا پورا نصاب اور پورا سلسلہ بھی بنے گا نا وہ اسی حساب سے بنے گا جو کیپٹلزم کے موافق ہوگا. جی پہلا فرق یہ ہے کہ وہ کیپٹلزم کے سپورٹ اور پروموٹ کے لیے بنا ہے، جبکہ امام احمد رضا جو تعلیمی نظریہ پیش کر رہے ہیں وہ دین کی معاونت کے لیے بنا. یعنی امام احمد رضا کے فلسفہ تعلیم کے پیچھے نظریہ حیات جو ہے وہ ہے دین کی معاونت کے لیے علم حاصل کرنا، دین میں استقامت کے لیے علم حاصل کرنا، دین کے اعتبار سے پوری زندگی گزارنے کے لیے علم حاصل کرنا. یہ پہلا بنیادی فرق. لہذا اب یہ جتنی تعلیم آئے گی وہ آپ کو دین سے قریب کرنے والی ہوگی. جی دوسرا فرق کیا ہے؟ غیر اخلاقی تعلیم یا اخلاقیات سے ماورا تعلیم. جی آپ پورے ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کے دنیا بھر کے سارے اداروں میں گھوم کے آ جائیں، اخلاق کی کوئی ایک بات پڑھائی جا رہی ہو تو بتا، ناممکن ہے، وہ پڑھا ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کیپٹلزم بنیادی طور پہ کہتا ہے ہمیں نفع کمانا ہے، چاہے دنیا تباہ ہو جائے مجھے نفع ملنا چاہیے. جی تو اس پس منظر کے ساتھ نظام تعلیم بنا ہے تو وہاں پڑھنے والے کو سکھایا کیا جائے گا؟ چاہے تمہیں دھوکہ دے کر دنیا سے مال لوٹنا پڑے، لوٹ کے لے آؤ، مال بڑھنا چاہیے. دیکھ لیں آپ ٹی وی پہ جتنے ایڈ چل رہے ہیں، یعنی آپ کے سامنے شراب کا ایڈ چل رہا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے شراب پینا صحت کے لیے نقصان دہ. آپ کے سامنے جوا کا ایڈ چل رہا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے جوا کھیلنے میں معاشی ضرر کا اندیشہ ہے. جی اس قسم کا تعلیم کا سارا معاملہ ہے. ایک بات بھی اخلاقیات کی نہیں سکھائی جاتی کہ کہیں یہ اخلاقی اعتبار سے پیور ہو کر ہمارے نظام کو نقصان نہ پہنچا. خاص اہتمام کیا جاتا ہے کوئی اخلاقی بات ہم آپ کو نہیں سکھائیں گے. اس کے مقابلے میں امام احمد رضا جس اسلامی تعلیمی ماڈل کی نمائندگی کر رہے ہیں وہاں اخلاقیات پہلی بنیاد ہے. آپ ایک تعلیم یافتہ شخص ہیں اس لیے کہ آپ کے اخلاق اچھے ہیں. آپ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ کھرے کو کھوٹا کر کے نہیں دکھاتے، آپ سفید کو کالا نہیں کہتے. جی ٹھیک ہے. دوسرا بنیادی فرق یہ اخلاقیات سے ماورا تعلیم، اخلاقیات سے پرے تعلیم. اور یہاں کہا جاتا ہے پہلے دن جب بچہ پڑھنے آتا ہے نا تو اس کو گلستان میں شادی کے ذریعے تعلیم دلائی جاتی ہے کہ اخلاق اسے کہتے ہیں، اور آخری دن تک ساری تعلیم چلتی رہتی ہے اخلاقیات کی. ٹھیک ہے. دو فرق یہ ہو گئے. اور تیسرا فرق جو ایک بیان کر کے میں آگے بڑھ جاتا ہوں، آخری فرق یہ جی ایک ہے تعلیمی ماڈل کے پیچھے کا مقصد. تو میکولے کے پیچھے کا مقصد ہے کیپٹلزم کو سپورٹ اینڈ پروموٹ. ٹھیک. دوسرا ہے تعلیمی نصاب کس قسم کا ہے تو غیر اخلاقی. اور تیسرا ہے اس کا مقصود کیا ہے، یعنی جو آپ کا بندہ پڑھ کے نکلے گا اسے آپ بنانا کیا چاہتے ہیں. تو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم انسان کو بہتر محکوم بنانے میں یقین رکھتا ہے، بہتر ایمپلائی، بہتر نوکر، بہتر خادم. آپ ہمارے اس تعلیمی سسٹم سے ہو کر گزریں گے تو آپ صاف ستھرے ہو کر بہترین محکوم بن جائیں گے. جو کارٹر ووڈ نے کہا تھا نا، امریکہ میں کالوں کی جو انقلابی تحریکات چلی ہیں اس میں ایک بڑا نمایاں نام ہے کارٹر ووڈ. کارٹر ووڈ کہتا ہے کہ آپ کو کسی کو ظلمن غلام بنانے کی ضرورت نہیں، آپ اس کے ذہن کو غلام بنا لیں تعلیم کے ذریعہ. اور اس کے بعد آپ کو یہ نہیں کرنا پڑے گا کہ آپ کو سائیڈ میں کھڑے رہنا ہے، وہ خود ہی سائیڈ میں کھڑا رہے گا. آپ کو اسے یہ نہیں سمجھانا پڑے گا کہ آپ کو پیچھلے دروازے سے نکل جانا ہے،
وہ خود ہی پچھلے دروازے سے نکل جائے گا، بلکہ اگر نہیں ہوگا تو خود ہی پچھلا دروازہ بنا کے نکل جائے گا. جی ٹھیک ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، سونے کا ہمالا ہو تو مٹی کا ڈھیر. جی ٹھیک ہے. یعنی ابھی ہم امام محمد رضا کے نظریہ تعلیم کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس میں بہت سی باتیں وہ بھی ہیں جو اقبال کی سمجھ میں بھی آ رہی ہیں. تو اگر آپ کسی کو یہ شبہ ہو رہا ہے کہ مولانا احمد رضا تو مولوی تھے اور انہوں نے تعلیمی نظریہ کیسے پیش کر دیا، تو خدا کے بندو یہ وہ باتیں ہیں جو اقبال جیسے فلسفی اور لائر کو بھی سمجھ یہی آ رہی ہے. تو یہاں کیا ہے، بہتر محکوم بنانا. اور امام احمد رضا جو نظریہ تعلیم پیش کر رہے ہیں بطور اسلام کے نمائندے کے، اس کا ماحصل یعنی اس کا مقصود کیا ہے؟ اچھا مسلمان بنانا. جی آپ اچھے مسلمان ہیں تو دنیا کے لیے بھی اچھے ہیں، دنیا کے ہر انسان کے لیے اچھے ہیں. آپ ظلم کے خلاف بولتے ہیں، وہ صرف جی اچھا محکوم بنتا ہے. آپ اچھے محکوم نے اچھے مسلمان بنتے ہیں، ظالم کو روکتے ہیں، مظلوم کی مدد کرتے جی ہیں، اچھائی میں ساتھ دیتے ہیں، برائی سے دور رہتے ہیں، نیکی کی تعلیم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو بنیادی یہ 3 فرق بتایا میں نے، باقی اور بھی بہت سارے بنیادی فرق اس میں سامنے آ سکتے ہیں. تو مفتی صاحب، امام احمد رضا کے تعلیمی پروگرام کی کچھ تفصیلات بتائیں کہ کیا کیا امام احمد رضا کے تعلیمی پروگرام ہیں، کیا کیا نظریات ہیں جو آپ نے اپنے دور میں دیے اور جو ہم لوگوں کے لیے لازم و ضروری ہیں. اگر جن لوگوں ان نظریات پر ہم لوگوں نے پہلے عمل کر لیا ہوتا تو آج ہمارے معاشرے اور کم سے کم بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ کچھ اور ہوتی. جی بالکل، یہی سب سے اہم سوال تو یہی ہے کہ کیا تعلیمات ہیں امام احمد رضا کی تعلیم کے سلسلے میں، جی نظریہ تعلیم کے سلسلے میں، ماڈل آف ایجوکیشن کے سلسلے میں، سسٹم آف ایجوکیشن کے سلسلے میں. 10 نکاتی پروگرام اعلیٰ حضرت کا ہماری ہر کتاب کے پیچھے شائع ہوتا ہے. جی یعنی اعلیٰ حضرت کی خود اپنی تصانیف کے پیچھے بھی، اور دوسری کتابیں جو رضویات کے باب میں لکھی جاتی ہیں یا اور کسی علم کے باب میں، وہاں پیچھے تعلیمی نظریہ یا تعلیمی منصوبہ اعلیٰ حضرت کا پورا پیچھے چھاپا جاتا ہے. کیا وہ جی 10 نکاتی پروگرام صرف 10 نکاتی پروگرام ہیں؟ عظیم ترین دنیا کا تعلیمی منشور، یعنی جو تمام قسم کی ترقیوں کے بعد آج کا مفکر سمجھتا ہے. اسلام کی برکت یہ ہے کہ ہمارا مفکر 1 صدی قبل ان باتوں کو سمجھتا بھی ہے اور ان سے پیدا ہونے والی خرابیوں کا حل بھی پیش کرتا ہے. جی ذرا پڑھیں نا آپ اس کے نکات کو. عظیم الشان جی مدارس کھولا آپ نے، کیا کیا؟ جی اور کھولے بھی آپ نے اسکولز، تو اسکولز میں دین کی تعلیم کتنی تھی آپ نے؟ جی آپ کا بچہ پڑھ تو گیا کہ جونی کیسا ہے، ٹارزن کون ہے، سنڈریلا کون ہے؟ کیا اسے یہ بھی پتا ہے خالد بن ولید کون ہے، جی محمد بن قاسم کون ہے؟ جی وہ تو بات جانے دیں، یہ تو پھر بھی ہمارے بعد کے لوگ ہیں. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے خاص ساتھی خلفائے راشدین کی سیرت کیا ہے؟ ٹھیک ہے. جی تو ایک طرفہ کوسنے سے کچھ نہیں ہوتا. علماء جو تعلیمی نظریات دے رہے ہیں اس پر عمل کریں، پھر نتیجہ نہ آئے تو علماء کو کوسے. حال یہ ہے کہ 100 سال آپ سر سید کے پیچھے چلتے ہیں، 100 سال آپ کسی ندوے کے پیچھے چلتے ہیں، 100 سال آپ دنیا کے دانشوروں کے پیچھے چلتے ہیں، 100 سال آپ انگریزی تعلیم، انگریزی تہذیب کے پیچھے چلتے ہیں، اور جب نتیجے میں کچھ ہاتھ نہیں آتا، جو تمہاری تہذیب آپ اپنے ہی خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا. جب شاخ ٹوٹ کے نیچے گرتی ہے تو گالی علماء کو دی جاتی. جی ٹھیک ہے. تو علماء ربانیین کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں. ایک پہلا معاملہ، کہتے ہیں عظیم الشان مدارس کھولے جائیں. جی بحمد اللہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور امام احمد رضا کی اس فکر کی نمائندگی کرتا ہے. حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پیغام کو سمجھا بھی اور اس کو عملی طور پر زمین پر لا کر دکھایا ہے.
اس کے بعد کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ طلبا کو وظائف ملیں کہ خواہی نہ خواہی گرویدہ ہوں، وظیفہ دیا جائے، اسکالرشپ دی جائے بچوں کو. جی ہماری جتنی رفاہی تنظیمیں ہیں کہاں اسکالرشپس دے رہی ہیں؟ کس کو دے رہی ہیں جا کے؟ جی آپ کی اسکول کی فیس بننی ہے ہم دے دیں گے، جی آپ کو یونیورسٹی میں بچہ داخل کروانا ہے ہم کروا دیں گے. جی جی آپ کا بچہ اگر مدرسے میں پڑھتا تو ہم زکوٰۃ دے ہی رہے ہیں نا. جی یعنی زکوٰۃ دے کر پروڈکشن آپ کو وہ چاہیے کہ جو بیسٹ پروڈکشن ہو. انویسٹ جی اچھا کیجئے پہلے، اس کے بعد پروڈکشن کی امید لگائی جا سکتی. وظیفے دیں جی طلبا کو. کتنے طلبا کو آپ وظیفہ دیتے ہیں جو دین پڑھنے والے ہیں؟ اور کیا ان دین پڑھنے والوں کو وظیفہ دے کر جب یہ دین کی تعلیم سے فارغ ہوں تو کیا بہترین دنیاوی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے. مدرسوں کو بیش قرار تنخواہیں ان کی کارروائی پر دی جائیں. جی کہاں ہے بیش قرار تنخواہیں؟ لوئر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، اور اس کے جی مقابلے میں کہاں پر ہیں آپ جب ہم جی مدرسین کی بات کرتے ہیں، جب آپ دین پڑھانے والوں کی بات کرتے ہیں؟ دین جی اس لیے پڑھا نہیں جاتا کہ اس سے دنیا حاصل کی جائے، لیکن جی کیا دین کا علم سیکھنے سکھانے کے لیے آپ اپنا مال خرچ نہیں کریں گے؟ جی ٹھیک ہے. ان میں جو تیار ہوتے جائیں تنخواہیں دے کر ملک میں پھیلائے جائیں کہ تحریراً تقریراً و واعظاً و مناظرتاً اشاعت دین و مذہب کریں. ان میں جو جی تیار ہوتے جائیں ان کو جی تحریر، تقریر، وعظ اور مناظرے کے لیے سامنے رکھا جائے. ملحد چیلنج جی دے رہا ہے کہ ہم آپ کے اسلام کو نہیں مانتے، ہم آپ کے اللہ کو نہیں مانتے، مقابلہ کون کر رہا ہے؟ مجھے بتائیں نا، آپ کے اسکول کے سسٹم سے نکلے ہوئے کتنے لوگ ہیں جو رچرڈ ڈاکن سے 5 منٹ بات کر سکتے ہو خدا کے حوالے سے؟ یا انہیں علم بھی ہو کہ رچرڈ ڈاکنز جیسی کوئی شے ہے جو الہات کی نمائندگی کرتی ہے؟ جی گاڈ ڈیلوژن والا رچرڈ ڈاکن. مقابلہ جی کون جی کر رہا ہے؟ وہی نہ کر رہا ہے جس نے تفتہ زانی کی شرح عقائد پڑھ رکھی ہے. وہی آگے کہتا ہے نا کہ بھئی خدا کے وجود کے یہ دلائل ہیں. جی ٹھیک ہے. پھر دیکھیں، حمایت مذہب و رد بد مذہبہ میں مفید کتب و رسائل مصنفوں کو نذرانے دے کر تصنیف کرائے جائیں. نذرانے دے کر لکھوانا تو بہت دور کی بات ہے. ہماری قوم کی حالت یہ ہے کہ لکھی ہوئی چھپی چھپائی چیزیں نہیں پڑھ رہی. علماء عربی سے جی چیزوں کو اردو میں منتقل کرتے ہیں، اردو سے مقامی زبان میں منتقل کرتے ہیں کہ کسی بہانے پڑھیں، لیکن تقدس کو لوگوں نے ایسا سوار کر رکھا ہے اپنے آپ پر کہ دین کی کتاب کو جیسے یوں کر کے چھو کے قبرستان میں ڈال کے آتے ہیں کہ یہ کوئی تبرک کی ہے. جی ٹھیک ہے. دیکھیں اس کے آگے خدا حضرت کے تعلیمی نظریے میں یہ بات شامل ہے: تصنیف شدہ اور نو تصنیف شدہ رسائل کو عمدہ اور خوشخط چھاپ کر ملک میں مفت تقسیم کیا جائے. جی ٹھیک ہے. جو ہم میں قابل کار موجود اور اپنی معاش میں مشغول ہیں، وظائف مقرر کر کے فارغ البال بنائے جائیں، اور جس کام میں انہیں مہارت ہو ان سے وہ کام لیا جائے. جی اس کے بعد اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آپ کے مذہبی اخبار شائع ہوں اور وقتاً فوقتاً ہر قسم کے حمایت مذہب میں مضامین تمام ملک میں بقیمت و بلا قیمت روزانہ یا کم از کم ہفتہ وار پہنچائے جائیں. جی وہ جو ابھی جے این یو کے پروفیسر، کیا نام ہے ان کا، اپوروانند جی، ان کا ایک بڑا کلپ چلا تھا کہ جی مسلمانوں کا ایک میڈیا سسٹم ہونا چاہیے اور ان کا ایک چینل ہونا چاہیے جہاں سے وہ نمائندگی کریں. جی آپ نے ہو سکتا ہے وہ سنا ہو. جی 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 مسلمان پھر ہوتے ہیں اپنا کوئی چینل ویلن نہیں بناتے ہیں. تو اپوروانند کے منہ سے آپ کو جو باتیں اچھی لگتی ہے وہ اپنے علماء کے منہ سے نہیں اچھی لگتی. جی آپ کا اپنا ایک مفکر کہہ رہا ہے، 100 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ آپ کے اخبار شائع ہونے چاہیے. اور اس کا اگر میں اس جی دور میں ترجمہ کروں تو آپ کے جدید ترین ذرائع ابلاغ میں جو کچھ بھی آپ سے ممکن ہو سکتا ہے وہ ہونا چاہیے، اور وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہونا چاہیے جی کہ جی ہمارے مسلمان نام والے کھلاڑی نے اتنے چھکے لگا دیے اور وہ اتنے میچوں میں جتا کے لایا ہے.
اسلام کے لیے ہونا. جی جی تو یہ امام محمد رضا کے نظریے تعلیم کی صرف ایک جھلک ہے. جی ٹھیک ہے، اس کو اپلائی کیا جائے تو کیا نتیجہ نکلے گا ذرا آپ اندازہ لگائیں. میں یہاں ایک بات اور جوڑ دیتا ہوں. ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں. آپ لکھتے جی ہیں کہ قوم ترقی میں سب سے پیچھے ہے، اس لیے آگے بڑھو. یعنی آج کل جو نعرہ لگ رہا ہے وہ یوں کہہ رہے ہیں، یعنی انگریزی پڑھو. حالانکہ زمانے کی گردش سے انگریزی کی طرف لوگوں کا میلان طبعی و عملی اس حد تک پہنچا ہوا ہے کہ اگر ان کو دھکے دے دے کر بھی باہر کیا جائے تو ہرگز ٹلنے والے نہیں. پڑھنے والوں کے جی لیے باوجود کہ عربی مذہبی تعلیم میں ہر طرح کی آسانیاں اور کارآمد نتائج ہیں، مگر پھر بھی سینکڑے میں 15 کو اس طرف توجہ نہیں، اور باوجود سینکڑوں موانعات، ہزارہ دقت و زحمت کے انگریزی پر لوگ گرے پڑتے ہیں. پھر ایسی حالت میں خاص اس غرض کے لیے انجمنیں قائم کرنا دنیاوی حیثیت سے بھی تحصیل حاصل اور تجزیہ اموال کے سوا اصلاً مفید نہیں. آج بھی یہ جی حال ہے کہ نہیں؟ دھکے مار مار کے لوگ، یعنی ایک تو سرکاری اسکولز بنے ہوئے ہیں، پھر پرائیویٹ بنے ہوئے ہیں، پھر پرائیویٹ میں انگریزی میڈیم بنے ہوئے ہیں، پھر انگریزی میڈیم سے بڑھ کے وہ مرکزی جو CBSE بورڈ کہتے ہیں وہ سارے بنے ہوئے ہیں. جی غریب ترین آدمی بھی مزدوری کر کے اپنے بچے کو انگلش میڈیم میں داخل کروانے کے چکر میں ہے. اور نعرہ کیا لگ رہا ہے؟ چونکہ ہم جدید تعلیم نہیں پڑھ رہے، چونکہ ہم انگریزی تعلیم نہیں پڑھ رہے، اس لیے ہم پیچھے ہیں. وہ خدا کے بندو، یہ نہ پڑھنے کی وجہ سے پیچھے ہو تو اس کی طرف تو پوری قوم بھاگ رہی ہے. جی نتیجہ یہ ہے کہ آپ پیچھے ہیں اس لیے کہ آپ اپنا دین چھوڑ کے سب کچھ پڑھ رہے ہیں، اور جس دن آپ دین کے ساتھ سب کچھ پڑھیں گے اس دن آپ کامیاب ہو. جی دین کے لیے سب کچھ پڑھیں گے اس دن آپ کامیاب. اور یہ ماں اصل ہے، نچوڑ ہے امام محمد رضا کے نظریے کا. جی جی مفتی صاحب، ایک اور سوال یہ ہے کہ 21ویں صدی کی 2 دہائیاں گزر جانے کے بعد آپ کو اس تعلیمی نظریے کے حوالے سے کیا امکانات نظر آ رہے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی جہاں تک امکانات کی بات ہے کہ امکانات کیا نظر آ رہے ہیں، تو ذاتی طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 100% نہیں بلکہ ہمیں 110% امکانات نظر آ رہے ہیں اس تعلیمی ماڈل کی امپلیمنٹیشن کے. جی آپ 21ویں صدی کی دنیا کو دیکھیں. دنیا 200 سال میں جتنی نہیں بدلی اتنی پچھلے 20 سال میں بدل چکی ہے. ٹھیک ہے، پچھلے 20 سال کا کرٹیسزم آپ اٹھا کے پڑھیں جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کے اوپر جدید مفکرین اور دانشوروں کی طرف سے کیا جا رہا، بالخصوص مغرب کے لوگوں کو آپ دیکھیں، جن میں چند کا ہم نے ذکر پچھلے ایک سوال میں کر دیا تھا. جو جی شروعات میں ہم نے بات کی تھی اسی کے تحت نوم چومسکی ہے اور کین رابنسن ہے، ان 2 لوگوں کا ہم نے ادھر ذکر کر دیا تھا. ایسے بہت سارے لوگ ہیں، خود ہمارے بر صغیر کے سینکڑوں لوگ ہیں، سینکڑوں مفکرین ہیں جو اس سلسلے میں عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں. جی وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم اتنے آگے بڑھ چکے ہیں تو ہمارا نظام بھی آگے بڑھنا چاہیے. جی اس سلسلے میں اگر آپ جائزہ لیں، تجزیہ کریں، تو ایک کامیاب ترین ایجوکیشن سسٹم اور ایک ماڈل تعلیمی جو فی الحال دنیا میں رائج ہے یا دنیا میں کامیاب مانا گیا ہے وہ فن لینڈ کا تعلیمی نظام. یورپ کا جی ایک چھوٹا سا ملک ہے، 55-60 لاکھ اس کی بستی ہے، آبادی اتنی ہے اس کی. اور فن لینڈ پچھلے 20 سال میں یعنی 1 سے 6 دنیا کے بیسٹ ایجوکیشن سسٹم کا ایوارڈ جو ہے وہ اس فہرست میں یہ 6 نمبر تک شامل رہا، اور پچھلے 8-10 سالوں میں تو اس نے باقاعدہ 1 نمبر حاصل کیا ہے فن لینڈ کے ایجوکیشن جی سسٹم. یعنی جو عالمی تنظیمات ورلڈ بینک کے تھرو یا اور دوسرے ذرائع سے دنیا بھر کے بیسٹ ایجوکیشن سسٹم کا تجزیہ کر کے پھر وہ رینکنگ دیتے ہیں، اس میں فن لینڈ سالوں سے نمبر 1 آ رہا ہے، اول درجے پر یہ آ رہا ہے.
جی فن لینڈ کے سسٹم کا تجزیہ کر لیں. کیا وہ یہ سسٹم ہے جہاں ہم بر صغیر میں وہ ایک عجیب قسم کا تماشائی قسم کا ماڈل ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بچوں کی سکیلز ہم خراب کر رہے ہیں؟ اور یہ نعرہ بڑے پیمانے پہ وہاں لگ رہا ہے کہ اسکول ہمارے بچوں کی سکیل خراب کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. جی اب فن لینڈ کے سسٹم کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے. وہاں 6 سال سے پہلے کسی بچے کی تعلیم الاؤ نہیں، یعنی اسکول جی میں 6 سال سے کم کے بچے کا ایڈمیشن نہیں لیا جا رہا. جی 6 سال میں آپ کے بچے کا ایڈمیشن ہو رہا ہے. 6 سے 16 سال 10 سال تک کی یہ جو پڑھائی ہوتی ہے یہ ایک دم فری پڑھائی ہوتی ہے. کوئی سبجیکٹ نہیں، کوئی امتحان نہیں، کچھ نہیں. بچے کی جو دلچسپی ہے وہ استاذ آ کے پڑھا دے گا، یا استاذ اپنے طور پہ جو بہتر پڑھانا سمجھتا ہے وہ آگے پڑھا دے گا. ٹاپکس متعین رہتے ہیں. آپ نے میتھمیٹکس پڑھانی ہے، یا آپ نے سائنس پڑھانی ہے، یا آپ نے ہسٹری پڑھانی ہے، مگر کیا پڑھانا ہے یہ استاد پہ ڈیپینڈ ہے یا بچے کی دلچسپی پہ ڈیپینڈ ہے. جی ٹھیک ہے. اساتذہ کی تنخواہوں کی اگر آپ بات کریں فن لینڈ میں، تو جو ایک بیسٹ انجینئر کی تنخواہ ہوتی ہے، ایک بڑے عہدے کے سرکاری افسر کی تنخواہ ہوتی ہے، یا جو ایک ڈاکٹر کی کمائی ہوتی ہے مہینے کے بیس پہ، اس کے تناسب کے اعتبار سے ایک ٹیچر کو تنخواہ دی جاتی ہے. اب اگر آپ یعنی جس کو بیسٹ ایجوکیشن سسٹم مانا جا رہا ہے دنیا میں، نمبر 1 جس کو دیا جا رہا ہے، اگر اس کی شقوں پر آپ غور کریں اور اس کے سسٹم پر آپ غور کریں تو کیا آپ کو واضح طور پر نظر نہیں آ رہا کہ یہ وہی بات ہے جو امام اہل سنت نے کہی تھی کہ مدرسوں کو بیش قرار تنخواہیں ان کی کارروائی کے مطابق دی جائے؟ جی اسکالرشپس دیکھ لیجیے آپ. یعنی 6 سے 16 سال ایگزام نہیں ہے آپ کی، 16 سال سے پہلی مرتبہ ایگزام کا آغاز ہوگا. اور یہاں بچے کو 3 آپشن دیے جاتے ہیں. یا تو یہ اپنی پرائمری بنیادی تعلیم ختم کر کے اب چاہے تو اپنا بزنس یا اپنے کام میں لگ سکتا ہے، تعلیم چھوڑ سکتا ہے، اور چاہے تو سائنس کا شعبہ اختیار کرے، اور چاہے تو آرٹس میں چلا جائے. اس کی پسند کے مطابق شعبہ اسے دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہاں سے امتحانات کا آغاز ہوتا ہے اور اس کی طبیعت کی جانچ کی جاتی ہے. پسند کے مطابق شعبہ دیا جاتا ہے، یعنی آپ جو چاہیں شعبہ اختیار کر سکتے ہیں. کیا یہ امام اہل سنت کا وہی 10 نکاتی پروگرام کا حصہ نہیں ہے کہ تباہ طلبہ کی جانچ ہو، جو جس کام میں زیادہ مناسب دیکھا جائے معقول وظیفہ دے کر اس میں لگایا جائے؟ بالکل. جی یعنی امکانات تو آپ چھوڑ دیجئے، جو کچھ پریکٹیکل ہو رہا ہے یہ وہی ہے جو ہمیں ہمارے مفکر علماء دے کے گئے. جی مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایڈاپٹ کسی اور نے کر رکھا ہے، نام ہم لے رہے ہیں. جی اسکالرشپس کی بات کریں آپ تو اگر آپ دنیا بھر کی اسکالرشپس پر ایک تائرانہ نظر بھی ڈالیں گے، MIT جیسی کمپنیز، آکسفورڈ جیسی یونیورسٹیز، کیمبرج جیسی یونیورسٹیز، بڑے پیمانے پر یہ طلبہ کے رزلٹ کے مطابق انہیں اسکالرشپس فراہم کرتے ہیں. جی آپ کے یہاں کیا سسٹم ہے اس کا؟ کسی اسکالرشپ کا کوئی تصور؟ کہیں نہیں. ہاں انہوں نے نام بدل لیا، یعنی وہ انگریزی میں کہتے ہیں تو اسکالرشپ کہتے ہیں. ہمیں ہمارے امام نے کہا تھا کہ تمہیں وظیفے دینے ہیں طلبہ کو. جی ٹھیک ہے. تو امکانات کی جہاں تک بات ہے تو جو جدید دنیا 21ویں صدی کا ماحول ہے وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ تعلیمی نظام ہو چاہے کوئی اور نظام ہو، خصوصی طور پر تعلیمی نظام میں وہی خطوط ترقی کی طرف لے جا رہے ہیں، کامیابی کی طرف لے جا رہے ہیں جو امام احمد رضا نے متعین فرمائے، یا امام احمد رضا اسلام کے جس تعلیمی ماڈل کی نمائندگی کر. جی ٹھیک ہے. تو یہ امکانات بہت وسیع ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنا فائدہ غیر اٹھا رہے ہیں ان فکروں سے، آپ دنیا میں نہیں دیکھتے غور تو کریں دنیا میں چل کیا رہا. یعنی ٹیڈ جیسا پلیٹ فارم جو ہے وہ کیا کام کرتا ہے؟
پورے ٹیڈ کے پلیٹ فارم کا کام کیا ہے، اور یہ صرف ایک مثال ہے، ایسے کئی پلیٹ فارمز چلتے ہیں جو دنیا بھر سے مفکرین کو جمع کرتا ہے 15 منٹ، 20 منٹ، آدھے گھنٹے میں. وہ ان کی سکیل سے، ان کی فکر سے فائدہ حاصل کرتا ہے کہ آپ دنیا میں تبدیلی کے لیے اپنے پاس کون سا آئیڈیا رکھتے ہیں، آپ کے پاس کیا تجویز ہے، آپ کا نقطہ نظر کیا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے بعد وہ اسے منتقل کرتا ہے ان لوگوں کی طرف جو اسے اپلائی کر سکتے ہیں. مثلا کوئی تعلیمی میدان کا ماہر کوئی آئیڈیا وہاں پیش کرتا ہے تو ٹیڈ ادارہ یہ کرتا ہے کہ اسے اسکول چلانے والے کسی اونر کو منتقل کرتا ہے کہ آپ اس پہ بھی عمل کر سکتے ہیں. یعنی ان آئیڈیاز کو باقاعدہ لیا جا رہا ہے اور اس کی خریداری ہو رہی ہے دنیا. کیا آپ نے اپنے اس سسٹم کو فالو کیا جو امام اہل سنت آپ کو دے کے گئے کہ جو آدمی جس کام کے لیے جہاں مناسب ہو، تحریراً، تقریراً، مناظرتاً، یہ سب کیا تھا؟ جی یہی تو تھا جسے ہمیں اپلائی کرنا تھا. جی اور اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے، یعنی بطور مسلمان آپ کے لیے یہ چیزیں بہت ایزی تھیں اور بہت جی آسان تھی، جتنا کہ انہوں نے، یعنی جدیدیت زدہ لوگوں نے باہر نکل کے کوشش کی، وہ کوشش بہت حد تک ناکام بھی رہی اور بہت حد تک اسلام سے دور لے جانے والی بھی رہی. اس کے مقابلے میں بہت آسان تھا اگر آپ اسلام کے دائرے میں رہ کے اسے اپلائی کر لے جاتے. جی ٹھیک ہے، تو بہت وسیع امکانات موجود ہیں. اپنوں کو بھی چاہیے کہ نام لینے سے آگے بڑھ کر اور جی بیک ٹائٹل پہ شائع کرنے سے آگے بڑھ کر تعلیمی نظریات کو عملی شکل میں لانے کی کوشش کریں. جی ٹھیک ہے، اور غیروں کو بھی ہمارا، اور غیر تو پہلے ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہمارا پیغام غیر سے مراد ان لوگوں سے ہے جو امام اہل سنت کے خلاف محاذ کھولے ہوئے یا جنہیں ان سے نفرت ہے، کسی جی معقول یا جائز وجہ سے نہیں بلکہ صرف شرارت نفس کی وجہ سے یا طبیعت کی ناپسندیدگی کی وجہ سے یا اپنی کسی شخصیت کی اتباع کی وجہ سے، یعنی جی شخصیت پرستی کی وجہ سے. ان سے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ ذرا اس تعصب کے دلدل سے باہر آئیں اور اس خوشگوار فضا میں سانس لے کر ایک بہترین زندگی کی شروعات کی کوشش کریں. جی. تو یہاں مفتی صاحب ابھی تک جہاں تک میرا مطالعہ ہے اور امام محمد رضا کے تعلیمی نظریات کے متعلق جہاں تک میں واقف ہوا ہوں، تو ایک باقاعدہ اس کے اوپر ایک سلیم اللہ جدران صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے کہ تعلیمی افکار رضا پر تحقیق، اور اس میں آپ نے تقریباً 12-15 مقالہ جات جو ایم ایڈ کے لیے لوگوں نے لکھے ہیں ان کو گنایا ہے. اس کے بعد میں سب سے پہلا جو کام امام محمد رضا کے تعلیمی اس پہ نظریات پہ آپ نے کیا گیا. مستقل فہرست تیار کی ہے کیا، مطلب آخری مرتبہ کی طرح؟ جی جی جی. سب سے پہلے جو کام تقریباً حکیم موسیٰ امرتسری کے فیصلے پر اور آپ کے کہنے سے سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ مولانا جلال الدین صاحب قادری نے کیا تھا، اور آپ کی کتاب کا نام ہے امام احمد رضا کا نظریہ تعلیم. اس کے بعد جی میں جی، یہ یہ باقاعدہ تو ایک میرے خیال سے یہاں بھی شائع ہو چکی ہے انڈیا میں. جی 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 امام محمد رضا اکیڈمی سے مولانا حنیف صاحب نے شائع کی ہے یہ کتاب. اور اس کے علاوہ مطلب پاکستان میں اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا ہے. تو سب سے پہلے تقریباً 1982 کے بعد ایک مقالہ لکھا گیا مولانا احمد رضا بریلوی کے تعلیمی نظریات و افکار. اس کے مقالہ نگار ہیں محمد افضل صاحب، یہ جامعہ پنجاب سے انہوں نے کیا ہے اس کو. اور اس کے بعد میں پھر مولانا احمد رضا اور مولانا مودودی کے تعلیمی نظریات کا تقابلی جائزہ، اس کو چودھری محمد یعقوب صاحب نے، یہ ایم ایڈ کا مقالہ ہے، یہ بھی مطلب پنجاب یونیورسٹی سے کیا. اس کے بعد میں مولانا احمد رضا کے افکار کی روشنی میں تصور تعلیم و نصاب، اس کو محمد حفیظ صاحب نے اس کے مقالہ نگار ہیں. اور اسی طریقے سے حافظ خادم حسین صاحب نے ایک مقالہ لکھا ہے مولانا احمد رضا کی اصلاحی و تعلیمی خدمات. ایک اور مقالہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی علمی خدمات. اور اس کے علاوہ ایک مقالہ اور لکھا گیا ہے کہ مولانا احمد رضا بریلوی کے تعلیمی نظریات و افکار.
اور اسی طریقے سے حافظ ذوالفقار علی صاحب نے ایک مقالہ لکھا ہے مولانا احمد رضا بریلوی کے تعلیمی نظریات کا ایک تفصیلی جائزہ، اور مولانا سلیم اللہ جدران صاحب کے بھائی عظیم اللہ جدران صاحب، شاید یہ ان کے بھائی ہی ہیں، انہوں نے مولانا احمد رضا خان اور علامہ اقبال کے تعلیمی نظریات کا تقابلی جائزہ لیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقالات میری سمجھ سے پاکستان میں لکھے گئے، اس میں کتنے مطبوع ہیں اور کتنے غیر مطبوع ہیں اس کی تو کچھ تفصیل ابھی تک نظر سے نہیں گزری، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے تعلیمی نظریات کے متعلق بہت سارا مواد لوگوں کے سامنے آ چکا ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خاص اس آپ نے مواد میرے خیال سے مکمل پڑوسی ملک کے حوالے سے ساری باتیں، یعنی یہ جی جتنے جی مقالات ہیں اور سلیم اللہ جدران صاحب کی بھی جو کتاب ہے یہ بھی وہیں سے جی شائع ہوئی۔ انڈیا میں جہاں نہیں، تک مجھے اندازہ ہے مولانا غلام مصطفیٰ رضوی صاحب مالیگاؤں والے، جی 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 انہوں نے افکار رضا کا جو نمبر شائع ہوا تھا یہ زبیر جی قادری صاحب والا، اس میں جی باقاعدہ ان جی کے 2 مقالے امام محمد رضا کے تعلیمی نظریات پر جی، موجود ہیں، اور یہ اور ایک اس کے بڑا کام علاوہ انہوں کیا۔ نے اس کے علاوہ انہوں نے نوری مشن کے تحت ایک کتابچہ شائع کیا تھا، تقریباً 16 صفحات کا تھا، اور جس کا نام تھا امام محمد رضا اور تصور تعلیم۔ تو یہاں پہ بھی تعلیمی اس پہ کام ہوا ہے، لیکن اس عظیم الشان پیمانے پہ نہیں ہو پایا جو پڑوسی ملک سے ہوا ہے۔ جی، تو ہم لوگوں کو صحیح۔ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مطلب اس طرف آئیں اور اعلیٰ حضرت کے تعلیمی نظریات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو مفتی صاحب آخر میں ذرا یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے ناظرین کے لیے اس سلسلے میں ہمارے ناظرین کے لیے کیا پروگرام ہے، اور کوئی پیغام آپ کے پاس ہے جو آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں گے؟ خیر، پیغام تو آل اوور پوری گفتگو میں شامل ہی رہا، یعنی وہ پیغام ہی ہے جو امام محمد رضا کا تعلیمی نظریہ ہے یا تعلیمی نقطہ نظر ہے۔ جی خصوصی طور پر سمجھنا یہ چاہیے یا یہ جی سمجھ لینا چاہیے کہ ترقی جی کے نام پہ جب بھی یا عروج کے نام پہ جب بھی آپ ایسا کوئی نظریہ اپنائیں گے جو آپ کو ہمیں اسلام سے دور لے جانا والا ہو، ہماری آئندہ نسلوں کو ایمانیات، عملیات یعنی معتقدات جی اور معمولات میں دین سے دور لے جانے والا ہو، تو یہ جی، ترقی نہیں ہے، یہ تنزلی مانی جائے گی، اگرچہ آپ کتنے ہی آگے بڑھ بے جائیں۔ شک، یعنی بالکل اس بات کو خیال رکھیں کہ آپ کو دنیا میں اچھا مسلمان ثابت ہونا ہے، اچھا جی، مالدار، اچھا سیاستدان، محکوم، جی اچھا بالکل، غلام، محکوم، جی اچھا شہری جو کہہ لیجئے، وہ 2 نمبر کی جی چیزیں ہیں۔ جی یعنی یہ پلس پوائنٹ ہے کہ آپ شریعت کے دائرے میں رہ کے مال بھی کما گئے، آپ شریعت کے دائرے میں رہ کے کوئی ایسا کام کر گئے جس سے سیاسی طور پر مسلمانوں کو فائدہ ہوا، آپ شریعت کے جی دائرے میں رہ کے قانون اور انتظام کے سلسلے میں کچھ کوششیں کر گئے، یہ ایک پورا الگ مسئلہ ہے۔ اصل مقصود جو ہے وہ ہے اچھا مسلمان بننا، اللہ کا جی اچھا بندہ بننا۔ اور جی تعلیم کا اصل مقصد کیا ہے؟ یعنی یہ تو عمومی پیغام ہے، خصوصی طور پر اگر آپ تعلیم کی بات کریں تو تعلیم کا اصل مقصود امام احمد رضا کی نظر میں تفہیم دین ہے۔ بے شک، تفہیم دین سے جی کیا مراد ہے؟ تفہیم دین سے مراد یہ ہے کہ بندہ تعلیم کے بعد یہ جان لے کہ میری زندگی کے لیے کافی و وافی جو چیز ہے وہ میرا دین اسلام ہے، یعنی اسلام کے دیے ہوئے تمام عقائد کو میں دل و جان سے تسلیم کروں، اور دیے ہوئے احکامات کو چاہے وہ سماجی ہوں چاہے ذاتی ہوں، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد سارے کے سارے میں ادا کروں۔ تعلیم جی کا مقصد ہے کہ اسلام میری زندگی کے لیے کافی ہے، اس بات کو جان لینا، یعنی اپنے دین کی اہمیت کو جان لینا، یہ اصل تعلیم کا مقصد۔ جی باقی اس کے ساتھ جو آنا ہے کہ تعلیم آپ نے حاصل کی ہے تو اس کو پڑھنے پڑھانے سے کوئی معیشت کا بھی تعلق ہوگا، پھر اس کی وجہ سے کچھ تبلیغ و واز کا بھی تعلق ہوگا، پھر اس کے ساتھ
کوئی نشر و اشاعت اور تحریر کا قلم کا بھی کوئی تعلق ہوگا، پھر اس کے ساتھ آپ کوئی نظریہ بیلڈ کریں گے، کوئی نظریہ سامنے رکھیں گے، تو ممکن ہے سیاسی میدانوں میں بھی اس کا کوئی تعلق ہو، یہ سب ممکن ہے، لیکن اصل مقصود فہم دین ہے، اصل مقصود معرفت الہی ہے، اور یہی پہلے دن کا پیغام ہے۔ اقرا جی بسم ربک الذی خلق، بولو۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ جی ہماری نسل کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم نے انفارمیشن اور علم میں فرق کرنا چھوڑ دیا، جی اور یہ صرف ان لوگوں کی بات نہیں ہے جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم میں شامل ہے یا اس کا حصہ ہے، اب یہ جی بڑے پیمانے پر دینی اداروں میں بھی ایک فکر بنتی جا رہی ہے کسی نہ کسی حد تک، جی کہ جی آپ چونکہ عالم بن رہے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ معلوم ہونا چاہیے، یعنی کہیں نہ کہیں یہ تصور آ گیا کہ عالم ہونے کا مطلب صحافی ہونا ہے، جی ٹھیک ہے؟ عالم ہونے کا مطلب اپنے دین کو جی جاننا ہے، تعلیم حاصل کرنے کا مطلب اپنے دین کو جاننا ہے، جس تعلیم سے بھی آپ دین کی معرفت حاصل کر لیں گے وہی تعلیم اصل تعلیم ہے، وہی تعلیم مفید تعلیم، اور اسی کا حکم جی دیا گیا علم نافع حاصل کریں، علم نافع نہ ہو تو اس سے دور رہا جانا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ محترم ناظرین، اب ہمیں اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔